خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ قال الله تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تدين تدان، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں، یہ امکان نہیں ہے۔ محترم سامعین، آج کی اس مبارک محفل میں میرا موضوع سخن ہے مسلم پرسنل لا کیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے اس ملک بھارت میں ہزاروں ذات و مذہب کے لوگ بود و باش اختیار کیے ہیں۔ ہم سب کو اس ملک کے ذرے ذرے سے الفت و محبت ہے، ہم سب اس ملک کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس ملک کا امتیاز کثرت میں وحدت ہے، یہاں ہر فرد بشر مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں مسجدوں میں اذانیں اور مندروں میں بھجن کیرتن ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہاں چند دنوں پہلے چند فرقہ پرست عناصر نے خدائی قانون اور مسلمانوں کے مذہبی معاملات، نکاح، طلاق، خلا، وراثت وغیرہ میں مداخلت کر کے اس آسمانی کتاب اور آسمانی دین کو ناقص اور ادھورا پیش کرنے کی ناپاک کوشش اور سازش رچی، تو اس وقت کے چند صاحب بصیرت بزرگوں نے تمام مسلقی اختلافات کو پس پشت ڈال کر تمام مکاتب فکر کے علماء و عوام کو متحد و منظم کر کے اعلاء کلمۃ اللہ ایک تنظیم تشکیل دی اور اس کا نام رکھا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ پیارے دوستو، وقت بیتتا گیا، حالات بدلتے رہے، زمانہ کروٹیں لیتا رہا اور وقت کے فرعون جلم رہتے رہے اور اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ظاہر و ظالم طاقتیں پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کام میں لگ گئی کہ کس طرح اس میں مداخلت کی جائے، مگر وہ سب اپنی تدبیر میں ناکام رہے۔ وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان لوگوں نے تدبیر کی تو اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کی تدبیروں کو اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ ہاں جی، جس چراغ کا محافظ خدا ہو اس چراغ کو کون بجھا سکتا ہے؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے مکاروں کی حرکت پہ خنازن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ محترم حضرات، تاریخ کے صفحات میں شاہد ہے کہ جب بھی چراغ مصطفیٰ کو بجھانے اور اس کا نور دمانے کی مظلوم کوشش کی گئی تو وہ شمع رسالت اس آب و تاب کے ساتھ کے ابھری کہ چہار دانگ عالم کو منور کر گئی، دل کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن کر گئی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے تم۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، عشق نبی میں جاگ اٹھنے والوں، سلطان صلاح الدین کی اولادوں، تمہارا جذب ایمانی کیوں سرد پڑ گیا؟ تمہارا جوش اسلامی کیوں تھم گیا؟ تمہارا ٹھاٹے مارتا لہو کیوں جم گیا؟ آج آئے دین میڈیا تم کو بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے، تمہارے رسول کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، تمہارے پرسنل لا میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر بھی تم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو۔ اگر تم اللہ اور اس کے نبی کو اپنا چہرہ دکھانا چاہتے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اور اپنے پرسنل لا کی حفاظت کرو۔ تمہیں معلوم ہے کہ مسلم پرسنل لا یہ خدائی آواز ہے، مسلم پرسنل لا رسول اللہ کی آواز ہے، مسلم پرسنل لا صحابہ کی آواز ہے، مسلم پرسنل لا تابعین کی آواز ہے، مسلم پرسنل لا تبع تابعین کی آواز ہے، مسلم پرسنل لا بزرگان دین کی آواز ہے، مسلم پرسنل لا صلاح الدین ایوبی کی آواز ہے، مسلم پرسنل لا محبوب سبحانی کی آواز ہے، مسلم پرسنل لا سورج شاہ ولی کی آواز ہے، مسلم پرسنل لا حاجی امداد اللہ مکی کی آواز ہے، مسلم پرسنل لا محدث زہروی کی آواز ہے، مسلم پرسنل لا قاسم نانوتوی کی آواز ہے۔
مسلم رسول اللہ احمد رضا خان بریلوی کی آواز ہے، مسلم رسول اللہ ابو لعلا مودودی کی آواز ہے، مسلم رسول اللہ قلب جوال نقوی کی آواز ہے، مسلم رسول اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی آواز ہے، مسلم رسول اللہ ائمہ خطبہ ادبا صلحاء فقہا شعراء محدثین مبلغین پیر و مرشد کی آواز ہے، مسلم رسول اللہ میری آواز ہے، مسلم رسول اللہ تمہاری آواز ہے، مسلم رسول اللہ ہم سب کی آواز ہے، اس لیے ہم سب مل کر اس کی حفاظت و نگرانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلم رسول اللہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔